السلام علیکم جی، فیاض رحمی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کے حوالے سے اور بات کریں گے کہ آیا سیما حیدر کو شہریت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں تمام تر حقائق کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ آیا شہریت لینے کا انڈیا میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور آیا یہ خاتون اس شہریت کی حقدار ہے یا نہیں۔ سیما حیدر جو کہ 4 بچوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ بھارت چلی گئی تھی اور وہاں جا کے اس نے ایک دعویٰ کیا کہ وہ سچن جو کہ ایک ہندو ہے، سچن مینا کے ساتھ شادی کر لی ہے اس نے، اور بعد ازاں ATS اور دیگر اداروں نے اسے تحقیقات بھی جاری رکھیں، لیکن اب جا کے کل پچھلے 2 دنوں میں اس نے ایک اپلیکیشن دے دی، ایک درخواست دے دی ایک مشہور وکیل AP سنگھ کی جانب سے۔ AP سنگھ انڈیا کے ایک مشہور ترین وکیل ہیں اور پہلے بھی کافی ہائی پروفائل مقدمات کو دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے جو درخواست گزاری ہے اس میں بیسیکلی انہوں نے مختلف چیزوں کا حوالہ دیا گیا اور بڑی دلچسپ سی یہ درخواست ہے۔ اس درخواست میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اکشے کمار، اس درخواست میں شیریں فرہاد، ہیر رانجھا کے بھی قصے سنائے گئے اور کچھ اداکاروں کے بالی ووڈ کے بھی قصے سنائے گئے، اور اس میں بیسیکلی انہوں نے ہیومینیٹیرین بنیادوں پر یہ درخواست دی ہے اور کہا کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان، افغانستان، نیپال اور پاکستان اور مختلف ممالک کے لوگوں کو شہریت اس سے پہلے بھی دے چکا ہے، اور یہ خاتون چونکہ جس نے شادی کر لی ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، اسے بھی شہریت دے دینی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک ہیر رانجھا کی طرح، شیریں فرہاد کی طرح لو سٹوری اور محبت کی بنیادوں پر اسے جو ہے وہ شادی اس نے کی ہے اور اس کو شہریت دے دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ بالی ووڈ ایکٹرز کا ذکر کیا، جس طرح سے اکشے کمار کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کنیڈین پاسپورٹ ہے اور وہ کنیڈین پاسپورٹ سے یہاں آئے تھے اور کام کی وجہ سے ان کو شہریت دی گئی۔ اسی طرح سے عالیہ بھٹ جنہوں نے مہیش بھٹ سے شادی کی اور بعد میں ان کو برٹش شہری تھی اور ان کو شہریت دے دی گئی۔ اس طرح کے کیسز کا انہوں نے حوالہ دیا۔ ابھی یہاں پہ میں بات یہ کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، سیما حیدر نے جو درخواست گزاری ہے اس میں اس نے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بلند سٹی جو ہے اس کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر دی، اب وہ عدالت میں بھی اس نے درخواست دے دی ہے۔ اب 2 جگہوں پہ درخواست چل رہی ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس تو چل ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ عدالت میں اس نے کہا کہ جی وہ اپنا پولی گراف ٹیسٹ، اس کا اپنا لائیو ڈیٹیکٹیو ٹیسٹ اور اپنا جناب وہ DNA ٹیسٹ، وہ تمام طرح کے ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار ہے، اور عدالت جانچ کر لے، وہ کسی قسم کی کوئی جاسوس نہیں ہے اور اس نے شادی کی ہے اور اسے اگر وہ حقدار ہے تو شہریت دی جائے۔ اب یہ معاملہ دونوں صورتوں میں چلے گا، عدالت میں بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس بھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ہوم منسٹر کے ذریعے کو عموماً اپلیکیشن دی جاتی ہے اور ہوم منسٹر تحقیقات کرنے کے بعد کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور پھر یہ شہریت ملتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہریت دینے کے بنیادی اصول کیا ہیں، قانونی پہلو کیا ہیں۔ اس حوالے سے میں نے انڈیا کے بھی بہت سارے وکلاء سے رابطہ کیا، خود بھی ریسرچ کی، تو یہاں پہ 4 اہم پوائنٹ جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں۔ 4 اہم چیزیں ہیں انڈیا میں شہریت لینے کے لیے۔ پہلے نمبر 1 یہ ہے کہ آپ بھارت میں پیدا ہوئے ہوں اور 1926 سے لے کر اس سے پہلے آپ بھارت میں پیدا ہوئے ہوں، یا 3 دسمبر سے پہلے 3 دسمبر 2004 سے پہلے آپ بھارت میں پیدا ہوئے ہوں تو آپ کو شہریت جو ہے وہ بھارت کی مل سکتی ہے۔ نمبر 1 کنڈیشن یہ ہے۔ نمبر 2 کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اگر غیر ملکی ہیں، فارنر ہیں، تو 7 سال تک آپ بھارت میں رہائش پذیر ہوں، اس کے بعد آپ شہریت کے حقدار ہیں اور آپ کا ایک لیگل سٹیٹس ہو وہاں پہ رہائش پذیر ہونے کا، اور یہ اس بات کی اگر آپ یقین دہانی کروا پاتے ہیں تو آپ وہاں پہ شہریت لے سکتے ہیں۔ تیسرا پروسیس ہے نیچرل پروسیس۔ نیچرل پروسیس کیا ہے کہ اگر آپ کے دادا یا نانا یا آپ کے بڑے بزرگ جو تھے وہ بھارتی تھے اور آپ بیرون ملک چلے گئے، کسی فارن ملک میں چلے گئے، اور اب آپ بھارت کی شہریت لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 12 سال کے لیے، عام طور پہ 7 سال فارنر کے لیے، لیکن یہاں پہ کنڈیشن 12 سال کے لیے بھارت میں رہنا ہوگا، اور ان بنیادوں کے اوپر آپ جا کے شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں تک ماں اور باپ اگر جو ہے وہ انڈین ہے، ماں اور باپ میں سے ایک انڈین ہے،
تو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ شہریت حاصل کر سکتے ہیں لیگل طریقے سے۔ اب یہاں پہ دیکھا یہ جائے گا کہ سیما حیدر کا کیس کہاں پہ فال کرتا ہے۔ سیما حیدر کا کیس میری نظر میں تو ان میں کسی صورتحال میں فال نہیں کرتا۔ اگر دیکھا جائے تو چوتھی کیٹیگری میں فال کر سکتا ہے، جہاں سے ماں اور باپ میں سے کوئی بھارتی ہو، کیونکہ سچن بھارتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی کڑی شرائط ہیں۔ اس کے لیے بھی اسے دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ لیگل سٹیٹس اس کو اپنا ثابت کرنا پڑے گا کہ آیا وہ لیگلی وہاں پہ رہائش پذیر ہے یا نہیں۔ اس کے لیے اس کو میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہندو مذہب کے مطابق، یہ نمبر 1 اس کی کنڈیشن ہے۔ نمبر 2 اس کی یہ ہے کہ اس نے مسلم سے ہندو مذہب کنورٹ کیا ہے، اس حوالے سے اس کو سرٹیفکیٹ اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ لیگل ہے، کس طریقے سے وہاں پہ داخل ہوئی، یہ تمام تر سوالات کے اسے جواب دینے ہوں گے تو دین وہ شہریت کی حامل ہے۔ ادروائز اس کو شہریت کسی صورت بھارت میں نہیں مل سکتی۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے قوانین کی وائلیشن ہے، پوری دنیا کے قوانین کی وائلیشن ہے کہ ایک باپ کو اس کے بچوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ سیما حیدر کو جو ہے وہ شہریت ملے گی، اور یہ معاملہ جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کو وہاں پہ سرکاری کسی اخبار میں اور آفیشیل گزٹ میں بھی ایڈ دینا پڑے گا کہ اس نے شادی کر لی، اور وہ سرٹیفکیٹ تمام تر دینے پڑنے کے دیں، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ اور لیگلی جب وہ اپنا سٹیٹس وہاں پہ انٹری شو کر پائے گی تو پھر ہی شادی کی بات آگے بڑھے گی۔ تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ سیما حیدر جو ہے وہ کسی صورت بھی شہریت اس کو نہیں ملے گی، اور اس کو واپس ڈپورٹ کیا جائے گا، اور بچے جو ہیں وہ حیدر علی کو ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔